الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى علی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، ہم الحمدللہ دفاع شعائر اللہ اور استحکام پاکستان کانفرنس کے اندر کھڑے ہیں۔ یاد رکھیے، پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کے اندر ایک مسلمان کو عزت کے ساتھ اپنے دین کو ادا کرنے کا اللہ نے حق دے رکھا ہے، وگرنہ دنیا کے اندر آپ مسلمانوں کی حالت دیکھیے کہ مسلمان اکثر ممالک کے اندر اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے بھی بیزار اور پریشان ہیں، اور ان کو اس انداز سے آزادی نہیں ہے جو اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ مسلمانان پاکستان کو پاکستان کے اندر آزادی حاصل ہے۔ لیکن اس پاکستان کو ایک عرصے سے مختلف سازشوں کے ذریعے، مختلف فتنوں کے ذریعے اور عالمی جو ہے ایجنڈوں کے ذریعے کھوکھلا اور نکارا کرنے کے لیے مسلسل اس کا گھیرا تنگ کر کے اس کے اندر سے اسلامی اقدار کو کھرچ کے نکالنے کے لیے آئے روز نئے سے نئے رنگ جو ہیں، نئے سے نئے انداز جو ہیں اور نئے سے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ملک اس وقت دہشت گردی کی لپیٹ کے اندر بھی ہے، یہ ملک پاکستان اس وقت کرپشن کی لپیٹ کے اندر بھی ہے۔ لیکن اس سارے مسائل کا یہ ساری چیزیں اگر آپ ایک طرف رکھیں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر کے اگر آپ اس بات کو دیکھنا چاہیں کہ ریاستیں مضبوط کیسے ہوتی ہیں، ریاستوں کو استحکام کیسے ملتا ہے، یاد رکھیے اس استحکام کے لیے کرنے کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یہ ملک پاکستان جو ہے کوئی لبرل ملک نہیں ہے، یہ مادر پیدر آزاد ملک نہیں ہے، یہ وہ واحد ریاست ہے دنیا کی جو مدینہ طیبہ کی طرح کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر یہ وجود کے اندر آئی ہے۔ یہ ملک ایک نظریاتی ملک ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ بنا ہوا ملک ہے۔ یاد رکھیے، جب تک اس ملک کے اندر اسلام غالب نہیں ہوگا، اسلام نافذ نہیں ہوگا، اسلامی حدود جو ہے ان کا نفاذ نہیں ہوگا، اسلامی اقدار جو ہے ان کی جو ہے عزت جو ہے اس کا تحفظ نہیں ہوگا، اسلامی شعائر جو ہے جب تک ان کو محفوظ نہیں کیا جائے گا، کعبہ کے رب کی قسم ہے، یاد رکھنا یہ ملک بھی اپنے ساکھ جو ہے وہ باقی نہیں رکھ پائے گا۔ ہمارے ہاں سیاستدان کیا، غیر سیاستدان کیا، آئے روز پوری قوم کو مختلف قسم کے ایشوز پہ بیوقوف بنا کر کے ان کو اسلام کے اصل رنگ سے اور اسلام کے اصل احکام سے شاعر اللہ کو پسند
ڈال کے یہ سیاسی مسائل میں الجھا کر کے اس ملک کی بربادی کے لیے جو کاوشیں ہوتی ہیں، کعبہ کے رب کی قسمیں میں ایک بات ابتدا میں کہنا چاہوں گا، لوگوں اس ملک کے اندر اگر آپ اصلاح جو ہے عزت چاہتے ہیں، اس ملک کا دفاع چاہتے ہیں اور اس ملک کو دہشت گردی سے، سیاسی ظلم سے اور ہر قسم کے ظلم سے بچانا چاہتے ہیں، اسی ملک کے استحکام کے لیے کرنے کا سب سے پہلا کام یہ ہے، اس ملک کے اندر جس طرح آئین کے اندر جو ہے 1973 کے آئین میں جو ہے قرآن و سنہ جو ہے وہ اس کا سپریم لا ہے، اس کا عملی نفاذ چاہیے، اور اس کے نفاذ کے لیے سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں اس ملک کے اندر انصاف کی فضا عام کرنا ہوگی، اور انصاف اس انداز کا، کوئی سیاستدان ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی جو ہے جنرل ہو، کوئی جج ہو، امیر ہو، غریب ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، اسلام کی نظر کے اندر جس طرح سب برابر ہے، قانون سب کے لیے ایک ہے، جب تک اس ملک کے اندر انصاف نہیں آئے گا، قانون سب کے لیے ایک نہیں ہوگا، یاد رکھیے یہ ملک بھی اپنا جو ہے وہ بچاؤ، اپنا وجود باقی نہیں رکھ پائے گا۔ آپ اس کو مثال سے سمجھ لیجئے، آپ کے ملک کی تاریخ گواہ ہے، آپ نے آدھا ملک گنوایا، جو آج بھی بنگلہ دیش کے نام پہ جو قائم ہے، وہ ملک آپ کے جسم کا حصہ تھا، آپ کی ریاست کا ایک جز تھا، لیکن وہ ملک آپ سے جدا کیوں ہوا؟ وہ ملک آپ سے الگ کیوں ہوا؟ آپ کے وجود کا یہ حصہ آپ کے جسم سے الگ کیوں ہوا؟ یاد رکھیے اس کی سب سے بڑی وجہ وہی ظلم اور ناانصافی ہے۔ جب حق والوں کو ان کا حق نہیں دو گے، کعبہ کے رب کی قسم ہے کبھی بھی ملک کے اندر امن اور انصاف جو ہے، کبھی بھی امن اور استحکام آنا ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آقا علیہ السلام کی سیرت پر نظر ڈالیے، آقا علیہ السلام نے مدینے کے اندر آقا علیہ السلام نے اسلام کو نافذ کرتے ہوئے جو سب سے بڑا پہلا کام کیا ہے، نبی علیہ السلام نے عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، اور یہ عدل و انصاف کا نظام نبی علیہ السلام نے اتنا مضبوط بنایا کہ ایک آنے والا آیا تھا، اس نے آگے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا آقا یہ عورت ہے جس کا کیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے، یہ عورت بڑے معزز قبیلے کی ہے، اس کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم کے ساتھ ہے، چوری کا جرم ثابت ہو چکا ہے۔ کہا آقا اگر اس بی بی کا ہاتھ کٹ گیا، بات اس کے ایک ہاتھ کی نہیں ہے، بات یہ ہے اس کا پورا قبیلہ رسوا ہو جائے گا، اس کا پورا جو ہے وہ قبیلہ بدنام ہو جائے گا۔ ایمان والو، ریاستوں کے تحفظ کے لیے، لوگوں قوموں کو امن و امان دینے کے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا تھا، فرمایا لوگوں سن لو، تم تو بنو مخزوم کی فاطمہ کی بات کرتے ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ ایک فاطمہ ہے، یہ ایک عام قبیلے کی فاطمہ ہے۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ عام فاطمہ ہے، اگر میری لختے جگر، میرے جگر کا ٹکڑا سیدہ تو نساء اہل الجنہ اور جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ ایمان والو، اس ریاست کے تحفظ کے لیے اس کے جس طرح اس کی جغرافیائی سرحدیں جو ہیں ان کی حفاظت ضروری ہے، دہشت گردی کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، اور ملک کے اندر قانون کا نفاذ ضروری ہے، اور یہ ریاست جس نظریے پہ کھڑی ہے وہ نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نظریے کا تحفظ اور اس معاشرے کے اندر
اس نظریے کا نفاذ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اگر یہ نظریہ جو ہے یہ نافذ نہ ہوا، اگر اس نظریے کا مذاق اڑایا گیا، کعبہ کے رب کی قسم ہے، یاد رکھنا یہ ملک بھی اپنا وجود نہیں باقی رکھ پائے گا۔ دوسرا بڑا ظلم اور دوسرا بڑا ظالمانہ اقدام جو اس ملک پاکستان کے اندر، اس نظریاتی ملک کے اندر مسلمانوں کے اندر سے اسلامی اقدار اس کو کھرچنے کے لیے اسلامی شعائر کو نشانہ بنایا جاتا ہے، عالمی ایجنڈوں پہ آپ نے آئے دن دیکھتے ہوں گے، مشرف دور سے یہ خباثت عام ہوئی اور بین الاقوامی بے غیرت بے حیا لونڈے ان کا ایجنڈا LGBT والوں کا، ہم جنس پرستوں کا، ٹرانسجینڈر یا جناب جو ہے ہیجڑوں کا اور بے غیرت بے حیا زانیوں کا، ان کے باقاعدہ ایجنڈے پاکستان کے اندر عورت مارچ کے نام پر، میراتھن ریس کے نام پہ پاکستان کے اندر بے غیرتی بے حیائی کی جو ہوا چلائی جاتی ہے، ایمان والو ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ اس کا رستہ روکنا، اس کے خلاف آواز اٹھانا اور امت مسلمہ کے اندر غیرت و حیا کے اقدار کو عام کرنا، یہ تیری میری ذمہ داری میں ہے۔ یہ عالمی ایجنڈا ہے قوم کو بے غیرت بنانے کا، قوم سے حیا نکالنے کا، قوم کے اندر بدکاری زنا عام کرنے کا۔ ایمان والو نبی کائنات کے رب نے تو برملا کہا تھا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا۔ اور دنیا والو جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی عام ہو جائے، مایا ایسے بدماش جو ہے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کائنات کے رب نے ایسے لوگوں کو لعنتی قرار دیا ہے۔ لیکن ایمان والوں سوچئے، یہ پاکستان ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے۔ کیا عورتوں کو جو ہے نیم بریا لباس پہنا کر کے، ایمان سے بتلائیے، کیا میراتھن ریس کے نام پہ تیرے ملک کے اندر اسلامی شاعر کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ کیا عورت مارچ کے نام پہ بےہودہ بے حیا اور فوج قسم کے جو ہے بینر اٹھا کر کے کبھی نکاح کو مذاق بنایا جاتا ہے، کبھی تنقید کی جاتی ہے پردے کے اوپر، کبھی تنقید کی جاتی ہے بچوں کی پیدائش کے اوپر۔ مسلمان کو اس کے خاندانی نظام سے، مسلمان کو اس کے ایک خاندانی نظام سے نکال کے یورپ کی طرح مادر پیدر بنانے کے لیے بین الاقوامی ایجنڈے پر یہ بے حیائی کا جو بازار گرم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، یہ تیرے میرے ملک کے لیے زہر قاتل ہے، تیری میری ذمہ داری ہے۔ ایمان والو اپنی نسلوں کے بچاؤ، جہاں ان کی تیاری کرنی ہے وہاں معاشرے کے اندر ہم نے انشاءاللہ ان ظالموں کا راستہ بھی روکنا ہے اللہ کے فضل سے۔ تیسرا بڑا معاملہ جو اس ملک کے اندر، اس ملک کی بربادی کے لیے، اس ملک کی تباہی کے لیے بڑی پلانوں کے ساتھ فرقہ واریت کا ظالمانہ نسور۔ یاد رکھنا میں بات فرقہ واریت کی کر رہا ہوں، لیکن میں یہ بات پہلے واضح کر دوں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم فرقہ واریت کی بات کیوں کرتے ہو، تم بھی تو مسلکی اہل حدیث کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، یاد رکھنا اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، فرقہ وہ ہوتا ہے جو اپنی اصل سے کٹ جائے۔ اہل حدیث فرقہ نہیں ہے، اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کا، اسلام کا دوسرا نام ہے، کیونکہ قرآن بھی حدیث ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی سیرت بھی حدیث ہے، اور قرآن حدیث کو ماننے والا ہر مسلمان الحمدللہ اہل حدیث ہے۔ ہمارے ملک کے اندر اس فرقہ واریت کی آڑ میں دین اسلام ٹارگٹ پہ ہے، دین اسلام نشانے کے اوپر ہے،
اور اس کی بدترین صورت اگر آپ نے معاشرے میں دیکھنی ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے کہ اسلام کے سب سے پہلے ذمہ داران، اسلام کی بنیادیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پلانٹ سے، پورے جو زور و شور سے، میڈیا کے سر و سوگ سے امت مسلمہ کو ان کے اکابر سے کاٹ کے دین کو بدنام برباد کیا جا رہا ہے۔ ایمان سے سوچئے، میں تو قرآن کو ماننے والے، میں تو دین اسلام کو ماننے والے، میں اور تو مسلمان نماز پڑھنے والے، اسلام کے ارکان کو ماننے والے، ایمان سے سوچو، ایک سوال کا جواب دیجئے، کیا تجھے قرآن ملا؟ کیا ڈیڈ نبی علیہ السلام مجھے تجھے دے کے گئے، یا یہ قرآن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آیا؟ ایمان والو، قرآن نے کہا کہ الصلاۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کا حکم رب نے دیا، طریقہ رسول اللہ نے سکھایا، لیکن وہاں پڑھنی کیسے تھی؟ یہ انداز اصحاب محمد نے بتایا، نبی سکھا کے گیا، اور تیرے اور میرے نبی کے درمیان اگر قرآن کی بات کروں تو واسطہ ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر بات کروں نماز کی، بات کروں روزے کی، بات کروں حج کی، الغرض دین کا کوئی پہلو ایسا لے لو، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ نبی اور امت کے درمیان ایک ہی واسطہ ہے، اور وہ واسطہ ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کتنے دکھ کی بات ہے ایمان والو، اس مسئلے کو کبھی معمولی نہ سمجھنا۔ اگر بات کروں علم و اصول کی بات کروں، جاؤ ائمہ محدثین نے عقائد کے موضوع پہ جو کتابیں لکھی ہیں، آپ عقیدے کی کتابیں پڑھیے، اصحاب محمد پہ ایمان رکھنا، اصحاب محمد کی عزت کرنا اللہ کی قسم کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسلمان کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اگر اصحاب محمد محفوظ نہیں ہے تو یاد رکھنا آپ کا قرآن بھی محفوظ نہیں ہے۔ اگر اصحاب محمد محفوظ نہیں ہے تو یاد رکھنا دین اسلام بھی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ نبی اور امت کے درمیان جو ہے، جو مرکزی واسطہ ہے، وہ واسطہ تیرے میرے دین کے علمبردار اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرے انداز سے بات سمجھ لیجئے، نبی علیہ السلام کی نبوت کعبہ کے رب کی قسم ہے، اور سورج کی دن کی چڑھی روشنی وہ بھی اتنی نمایاں نہیں جتنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت واضح اور نمایاں ہے۔ لیکن اس نبوت اور رسالت کے گواہ کون ہیں؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت، اس کے اولین گواہ کون ہے؟ مجھے ایمان سے بتلا، جس مقدمے کے گواہ جو ہے ان پہ جرا ہو جائے، جس مقدمے کے گواہ جو ہے ان کو مجروح قرار دے دیا جائے، کیا کہ وہ مقدمہ جو ہے وہ حق اور سچ رہ جاتا ہے؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید، اصحاب محمد کی عزت پہ حملے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی، ان کے بارے میں بدزبانی اور ایسے لوگوں کو تحفظ اور شیلٹر، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہ حملہ ہے۔ ایمان والو اور استحکام پاکستان کا میں آنے والوں، دفاع شہر اللہ میں آنے والوں، اپنے دماغوں میں یہ بات راسخ کر لو، ہم نے جب تک جینا ہے اللہ کے فضل سے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہنا ہے، کیونکہ یہ صرف صحابہ محمد کا دفاع نہیں ہے، یہ تیرے میرے قرآن کا دفاع ہے، یہ تیرے میرے نبی کا دفاع ہے، اور یہ تیرے میرے نبی کے ساتھ تیرے میرے دین اسلام کا دفاع ہے۔ لیکن کتنے دکھ کی بات ہے، معاشرے کے اندر ایک مخصوص فرقے کے نظریات، ایک مخصوص لابی کے ذریعے امت مسلمہ سے
جو ہے وہ ایسے انداز سے کھرچ کے امت کو صحابہ محمد کے بارے میں بدگمان کرنے کے لیے آج ظالم انسان ان کا سب سے بڑا چور دروازہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایمان والو، اگر بات کروں انصاف کی، اگر بات کرو صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کعبہ کے رب کی قسم ہے، ایمان والو، کون ہے معاویہ رضی اللہ عنہ، جسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امین قرار دے کر کے وہ آسمان سے آنے والا قرآن جو ہے اور جو جبریل قلبیت گھر پہ لے کے آیا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کا کاتب بنایا تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بنایا ہے۔ کون معاویہ ہے رضی اللہ عنہ؟ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اور جنت کی بشارت پانے والا اور بحری سے جو ہے جہاد جو ہے اور بحری جہاد کا امیر کارواں جو ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ لیکن لوگ کہتے ہیں جناب بنو امیہ، کسی کمینے کی زبان پہ جو ہے اس مسلمانوں کو اصحاب محمد سے بدزن کرنے کے لیے کو آل امیہ کی بپتی کستا ہے، کو بنو امیہ کی گھنی بپتی کستا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایمان والو، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اور اسلام قوموں کو نہیں دیکھتا، اسلام برادریوں کو نہیں دیکھتا، اور اسلام خاندانوں کو نہیں دیکھتا۔ اسلام کا معیار یہ شریکہ نہیں ہے، اسلام کا معیار رب کا ایمان ہے، رب کا قرآن ہے۔ یہ بات ہم نے کیوں کہی ہے؟ لوگوں، کہنے کو یہ جملہ معمولی ہے، بنو امیہ، آل امیہ، حقیقت میں یہ تنقید ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ۔ ایمان سے بتلا، صرف نبی کے خاندان پہ نہیں، یہ تنقید ہے سیدنا علی کے خاندان پہ بھی۔ کہو گے کیسے؟ میں پوچھتا ہوں، نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، نبی علیہ السلام کا سب سے پہلا داماد ابو العاص بن ربیع ہے رضی اللہ عنہ۔ اٹھا تاریخ کو، نکال ابو العاص بن ربیع کا شجرہ نسب، پتہ کر کہ ابو العاص بن ربیع جو ہے اس کا تعلق کس خاندان سے ہے۔ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں، ایک بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ نبی علیہ السلام کا دورہ دماد، اب اس دورہ دماد سیدنا عثمان ابن عفان کو پڑھیے۔ ایمان والو، جا پیچھے خاندان تو پڑھیے، قریش کے خاندانوں میں ذرا ان کو بھی پڑھ کے دیکھیے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ ایمان والو، تیرے میرے معاشرے کا رنگ ہے، اور سسر باپ کی طرح اور داماد بیٹے کی طرح نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں مومنوں کی ماں ہے سیدہ ام حبیبہ ہے، باپ کا نام خامد ہے، باپ کا نام جو ہے ابو سفیان ہے رضی اللہ عنہ، اور مومنوں کی ماں ہے۔ مجھے ایمان سے بتا، مومنوں کی ماں کے خاندان کا نام تو بتلا۔ آل امیہ کی آواز لگا کر کے، بنو امیہ کی بپتی کس کے تم نشانہ بناتے کس کو ہو؟ تم تنقید کرتے کس پہ ہو؟ اور تمہیں بغض اور کینہ کس سے ہے؟ تمہارے دل میں عداوت کس کے خلاف ہے؟ اور نام لیتے ہو سیدنا معاویہ کا اور ظالم و حملہ کرتے ہو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ۔ کتنے دکھ کی بات ہے ایمان والو۔ ظالموں نے اپنے ظلم کے اپنے بغض کو جو ہے بڑا اس کو تسکین دینے کے لیے مختلف رنگ اپنائے، لیکن قربان جاؤں امام نسائی رحمت اللہ علیہ پہ۔ امام نسائی کی بات اس لیے کرنے لگا ہوں کہ جو لوگ اس زہریلی فکر میں مبتلا ہے، جو اسلام کے ایک بنیادی عقیدے میں گمراہ ہے، یا میڈیائی خبیثوں کے پراپیگنڈے سے متاثر ہے، صرف ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ بات کہنے لگا ہوں۔ ایمان والو، لوگ کہتے امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے خصائص علی لکھی رضی اللہ عنہ،
کہنے لگے سیدنا معاویہ کی منقبت میں حدیث رسول نقل نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ. میں نے کہا چلو آؤ سیدنا امام نسائی رحمت اللہ علیہ، امام نسائی سے مسئلہ پوچھو امام نسائی سے. اور دفاع شہر اللہ میں آنے والوں امام نسائی سے پوچھو، امام صاحب ہم مقدمہ لائے ہیں آپ کے پاس، ہمیں اصحاب محمد کے بارے میں بلکہ ہمیں سیدنا معاویہ کے معاملے میں مسئلہ سمجھا دیجئے. مسئلہ پوچھنے والا سوال لے کے آیا، امام نسائی سے سوال کیا، کہنے لگا امام صاحب امام سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ قربان جاؤں امام نسائی رحمت اللہ علیہ پہ. امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے مثال دے کر کے عقیدے کا مسئلہ سمجھایا، اور اسلام کے اس عقیدے پہ حملہ آور لوگ ان کے اس حملے کا جو ہے جس قدر ظالمانہ رنگ تھا امام نسائی رحمت اللہ علیہ امت کے سامنے کھول کے رکھ دیا. کہا لوگوں یاد رکھنا، انما الاسلام کدارن، فرمان لگے لوگوں اسلام کی مثال ایک گھر کی طرح ہے، لہا بابن، کوئی بھی گھر ہو ہر گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے. من اراد الباب من نقر الباب فقد اراد الدخول. فرمانے لگے لوگوں جو دروازے پہ دستک دیتا ہے، جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہ گھر کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے. اور میں لوگوں وفباب الاسلام دار الباب دار الاسلام، یہ اسلام کا گھر جو ہے اصحاب محمد سمایا اس اسلام ہے، اور اس اسلام کا دروازہ میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرماتے لوگوں من اراد معاویہ، اکیڈمیوں میں بیٹھ کے زہر اگلنے آسان ہے، ہم نے تو برملا کہا ہے اگر جرت ہے، اگر آپ کو صداقت کا دعویٰ ہے، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ہم اس پروگرام کی وساطت سے ایسے ظالموں کو آج بھی پیغام دیتے ہیں اصحاب محمد کے بارے میں جس کمینے کے دل میں میل ہے وہ جہاں چاہے ہمیں آواز دے، ہم الحمدللہ اس باطل کے گھر تک جانے کو تیار ہیں اللہ کے فضل سے. امام نسائی نے فرمایا تھا، کہنے لگے لوگوں اسلام ایک گھر ہے، فباب الاسلام الصحابہ، فرمایا اسلام کا دروازہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فمن اراد معاویہ، اور مسلمانوں یہ تمہارے عقیدے کا مسئلہ ہے. دفاع شہر اللہ میں آنے والوں امام نسائی کے الفاظوں کو یاد کر لو اور لوگوں کے ظلم کی حد دیکھو. فرمایا من اراد معاویہ، لوگوں جو سیدنا معاویہ کے بارے میں زبان کھولتا ہے، جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پہ تبرہ کرتا ہے، جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، لوگوں یاد رکھنا اس کمینے کو تکلیف سیدنا معاویہ سے نہیں ہے، اس کمینے کو تکلیف جو ہے وہ نبی ہے، اس کو تکلیف اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. وہ نبی اس کو تکلیف جو ہے وہ معاویہ سے نہیں ہے، وہ کمینہ حملہ آور ہے اسلام کے اوپر، دین حق کے اوپر. تو اس لیے میرے بھائیوں ہماری ذمہ داری میں شامل ہے، الحمدللہ ہم دہشت گردی کے مخالف بھی ہیں، ہم ملک کے اندر جو ہے وہ قانون کے رکھوالے بھی ہیں، ہم ملک میں قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، لیکن جو ہے وہ سیاسی گروہ کی بنیاد پہ نہیں چاہتے، وہ ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد پہ نہیں چاہتے. ہم ملک کے اندر جو ہے وہ امن چاہتے ہیں، ہم ملک کے اندر جو ہے وہ آئین کا بول بالا چاہتے ہیں، اور وہ بھی انصاف کی بنیاد پہ چاہتے ہیں. یہ نہیں ہے کبھی کلین چٹ ایک صدر کو، کبھی کلین چٹ دوسرے سیاستدان کو، کبھی کلین چٹ جو ہے وہ تیسرے سیاستدان کو. ایک دن
لیکن وہ کذاب ہے تو اگلے دن وہ صادق و امین ہے. جب تک ملک کے اندر یہ ظالمانہ رویے رہیں گے یہ ملک کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا. اور دوسری آخری بات جو ہم نے عرض کی ہے، ایمان والو، اس ملک پاکستان کے اندر LGBT کے جتنے مسائل ہیں ان کو کنٹرول کرنا، مسلمانوں اصحاب محمد کا دفاع کرنا، یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. اقول قولی